اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے خاکہ نگاری. پہلے ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ خاکہ کس سے کہتے ہیں. خاکہ کا مطلب ہے نقشہ یا ہم آؤٹ لائن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. آپ کو جو کلاس میں ہسٹری ٹیچر ہوتا ہے وہ آپ کو کبھی کبھار کلاس میں کہتے ہیں جا ہندوستان کا خاکہ تیار لاؤ یا خاکہ تیار کرو. اس کو ہم خاکہ کہتے ہیں یا انگریزی میں اس کو کریکٹر اسکیچ بھی کہتے ہیں. خاکہ نثری ادب کی ایک دلکش صنف ہے. انگریزی میں خاکہ کو اسکیچ یا پین پورٹریٹ کہتے ہیں. اس کا فن غزل اور افسانے سے بہت مشابہت رکھتا ہے. مشابہت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ملتا جلتا ہے. کس سے؟ غزل اور افسانے سے. کیونکہ اختصار اس کی بنیادی شرط ہے. مختصر کو کہتے ہیں کیونکہ یہ خاکہ جو ہوتا ہے یہ ہم کسی کے بارے میں مختصر ہی لکھ سکتے ہیں جو کچھ بھی ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں. خاکے میں کسی کی شخصیت کے نقوش اس طرح ابھارے جاتے ہیں، اس طرح ہم اس شخص کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کی خوبیاں جو ہیں اور خامیاں اجاگر ہو جاتی ہیں. جو کچھ خوبیاں اس شخص میں ہو یا خامیاں ہو، خامیاں بھی لکھتے ہیں اور خامیاں بھی اجاگر کرتے ہیں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خاکہ. اب خاکہ کی 3 قسمیں. خاکہ نگاری، یہاں میں یہ بھول گئی کہ خاکہ ہم نقشہ کو کہتے ہیں اور نگاری جو ہے نگاری لکھنے کو کہتے ہیں. خاکہ نگاری، سوانح نگاری، شخصیت نگاری. خاکہ نگاری کسی شخص کے ساتھ جو کچھ ہمارا میل جول ہو، اس کی روشنی میں جو کچھ اس کے بارے میں لکھا جائے اس کو خاکہ کہتے ہیں. جو کچھ بھی ہمیں کسی شخص کے بارے میں پتہ ہو تو ہم اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خاکہ نگاری. سوانح نگاری یا اس کو ہم حالات زندگی بھی کہہ سکتے ہیں. کسی شخص کی پوری زندگی کے حالات بیان کرنے کو سوانح نگاری کہتے ہیں. یعنی پیدائش سے مرنے تک جو کچھ بھی ہمیں اس کے بارے میں شخص کے بارے میں پتہ ہو وہ ہم تمام حالات ہم بیان کرتے ہیں، تو اس کو ہم سوانح نگاری کہتے ہیں. اب ہے تیسرا شخصیت نگاری. کسی شخص کے بارے میں بطور شخص ہم جو کچھ جانتے ہیں یا جو کچھ ہم اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں یا دوسرے ذرائع سے حاصل کی ہوئی معلومات بیان کرنے کو شخصیت نگاری کہتے ہیں. یا ہم کسی اور ذرائع سے اس شخص کے متعلق معلومات حاصل کریں تو اس کو ہم شخصیت نگاری کہتے ہیں. مثال کے طور پر ڈاکٹر سر محمد اقبال ہے، اس کے بارے میں جو کچھ ہم جانتے ہیں یا نیٹ سے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اس کی کسی اور ذریعے سے، تو ہم اس کو شخصیت نگاری کہتے ہیں. یا ہمارے ڈسٹرکٹ کا جو ڈی سی صاحب ہوتا ہے، اس کے بارے میں جو کچھ ہمیں پتہ ہے یا ہم کسی اور سے اس کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم شخصیت نگاری کہتے ہیں. اب ہے خاکہ کے موضوعات. مولوی عبدالحق جو تھا کہ نام دیوالی جو اس نے خاکہ لکھا تھا، اس کا نام دیوالی تھا اور رشید احمد صدیقی نے کندن کا خاکہ لکھ کر یہ واضح کر دیا کہ خاکہ کا موضوع عظیم شخصیتیں ہی نہیں، خاکہ ہم صرف بڑے لوگوں کے ہی نہیں بنا سکتے ہیں بلکہ ایک معمولی سا انسان بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک معمولی انسان بھی ہو سکتا ہے. اچھا، برا، چھوٹا، بڑا، امیر، غریب، ہر طرف کے انسان کا خاکہ لکھا جا سکتا ہے. چاہے وہ شخص اچھا ہو، برا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. ہم کسی بھی انسان کا خاکہ لکھ سکتے ہیں بشرطے کہ خاکہ نگار جو خاکہ لکھنے والا ہو اس سے ہر رنگ اور ہر روپ میں اس نے اسے نزدیک سے دیکھا ہو، اس کے بارے میں پوری جانکاری ہو. اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ خاکہ نگار کا قلم مردہ جسم میں جان ڈال دینے کی ہنر سے واقف ہو. جو یہ لکھنے والا ہو یہ اس ہنر سے واقف ہو کہ
اگر کوئی مردہ جسم یعنی مرا ہوا جسم ہے اس میں بھی وہ جان ڈال دیتا ہے۔ خاکہ نہ سیرت نگاری ہے، نہ یہ سیرت نگاری ہے، نہ سوانح نگاری یعنی کسی کی حالات زندگی، یہ کسی دل آویز شخصیت کی دھندلی سی تصویر ہے۔ اس میں نہ اس کی زندگی کے اہم واقعات کی گنجائش ہے، نہ ہم اتنا ہی لکھیں گے اس میں کہ کسی کی زندگی کے جو اہم واقعات ہیں، یا نہ خاص تاریخوں کی یا کچھ خاص تاریخیں ہو، کچھ ہوا ہو اس کی زندگی میں، اور نہ زیادہ تفصیل، نہ ہم اس کے بارے میں زیادہ تفصیل سے لکھ سکتے ہیں۔ مصنف جو لکھنے والا ہے، مصنف نے کسی شخص میں کچھ قابل ذکر خصوصیات دیکھی ہو، کچھ مطلب خصوصیات قابل ذکر جو اس میں دیکھی ہے کسی شخص میں اس نے، اور اس دلچسپ انداز سے بیان کر اور اسے دلچسپ انداز سے بیان کرے، اور ایک دلچسپ انداز سے اس کو وہ مصنف جو ہے بیان کرتا ہے، تو یہی خاکہ ہے، اسی کو ہم خاکہ کہتے ہیں۔ امید ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا ہوگا۔ باقی وسلم، اللہ حافظ۔